بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت اور شان ہے وہ تو بے حد و حساب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، جامع قرآن ہے، یعنی قرآن کے ساتھ اگر کسی خلفائے راشدین میں سے کسی کا کوئی خاص تعلق ہے تو حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ملک کے کونے کونے سے آپ نے قرآن پاک کے نسخے، جو ہاں آپ کا علاقہ تھا، جو حکومت تھی آپ کی، تو چونکہ قرآن پاک 7 قراتوں پہ نازل ہوا، اب عربیوں کو تو قرآن کی قراتوں کا علم تھا، جو اجمی لوگ تھے ان کو قرآن کی 7 قراتوں کا علم نہیں تھا، وہ اختلاف کرنے لگے کہ بھی قرآن ایسے نہیں ایسے ہے، کوئی کہتا قرآن ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو یہ مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے سارے نسخے جمع کیے اور ایک ہی قرات قریش پر انہوں نے قرآن کو پورے ملک میں نافذ کیا، اور اس کے علاوہ کسی اور قرات میں کسی نسخے کی اجازت نہ دی، سوائے اس کے کہ وہ جو اس کے امام ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، اہل علم ہیں، ان کے پاس تو اجازت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے کہ آج جامع قرآن ہے، اور دوسرا وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ حیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاحب مشکات نے آپ کے جو مناقب میں جو بخاری مسلم کی روایات کو جمع کر، اس میں پہلی حدیث کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے، کان رسول اللہ مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، حضور ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ کی جو پنڈلی مبارک ہے وہ ننگی تھی، آپ کی جو پنڈلی ہے وہ ننگی تھی۔ فاستاذن ابو بکر نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی اور اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو رسول پاک سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پنڈلی کا کپڑا جو ہے وہ سیدھا کر لیا، پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اب آپ کو اجازت دی کہ آپ اندر آئیں۔ حضرت عثمان غنی اندر تشریف لائے، تو جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت اماں جی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد آئے تھے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے تو اسی حالت میں بیٹھے رہے، تو عثمان غنی آئے تو آپ نے سیدھے بھی ہو کے بیٹھ گئے، اور یہ کہ آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا بھی جو ہے وہ سیدھا کر لیا اور اس کو ڈھانپ لیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول پاک نے جو ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل، کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکۃ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ غسل فرماتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جس واش روم میں یا جس غسل خانے میں غسل کرتے تھے اس کے قریب ترین کوئی بندہ ہو، آپ جس واش روم میں یا جس غسل خانے میں تشریف فرما ہوتے تھے وہ جو کمرہ ہے اس سے بھی لوگوں کو باہر نکال دیتے تھے، اور پھر وہ جو پورا گھر ہے اس سے لوگوں کو باہر نکال دیتے تھے کہ غسل کرتے ہوئے جو پانی کے گرنے کی آواز ہے وہ تک بھی سننے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ خلیفہ وقت تھے، اس کو صوفی کامل حضرت داتا گنج بخش جوہری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، بڑا سادہ سا واقعہ، لیکن اس واقعے کا سبق سنیے آپ، کتنا خوبصورت سبق ہے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے 500 غلام تھے اس وقت، جس وقت کا یہ واقعہ، آپ امیر المومنین بھی تھے اور 500 زر خرید غلام تھے، وہ موجود ہے۔ آپ جنگل میں چلے گئے اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک گٹھا بنایا اور اس کو سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھ کر تو مدینے میں داخل ہوئے۔
اب ظاہر آپ کا جہاں گھر تھا وہاں تک جانے کے لیے بازار سے بھی گزرنا پڑتا تھا، گلیوں سے گزر کے جا رہے تھے، جو دیکھتا حضرت عثمان غنی کو بھاگتا کہ بھی مجھے پکڑا دیں حضور، آپ امیر المومنین، آپ نے یہ گٹھا کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو کوئی غلام آتا آپ اس کو جھڑک دیتے، کوئی آتا کہتا میں خود ذمہ دار ہوں، پیچھے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ گلیوں سے بازاروں سے گزرتے گزرتے اپنے گھر تشریف لے گئے، حالانکہ گھر میں ایندھن کی کمی نہیں تھی کہ بھائی بالن ختم ہو گیا، آگ جلانے کے لیے روٹی وغیرہ جو ہے پکانے کے لیے ایندھن نہیں ہے، کوئی لکڑی نہیں ہے، ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ اور آپ نے ساری زندگی خلافت کے دور مبارک میں 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں بھی خزانے سے بیت المال سے خلافت کی۔ تو کسی نے جب انہوں نے گٹھا پھینک دیا اور گھر پہنچ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے سر پر خود گٹھا اٹھا کے گھر تک لائے؟ کوئی غلام بھی لا سکتا تھا، کوئی کام تو معمولی سا بندہ بھی کر سکتا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، یہ تو معمولی کام ہے، کوئی بھی کر سکتا تھا، میں نے اپنا نفس چیک کرنے کے لیے، اپنی دل کا امتحان کرنے کے لیے میں نے اٹھایا کہ امیر المومنین، اے عثمان، اب تو امیر المومنین ہو گیا ہے، اب تو خلیفہ وقت ہو گیا ہے، کیا تیرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا؟ تو میں نے تکبر کو چیک کرنے کے لیے اور اپنی عاجزی کا امتحان لینے کے لیے جنگل سے گٹھا اٹھایا، اور گھر تک آتے ہوئے میرے دل میں ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں آئی، ایک دفعہ بھی میرے دل میں یہ شائبہ نہیں گزرا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے گٹھا اٹھایا ہوا، لوگ کیا کہیں گے، میری عزت، میری ناموس یا میری جو سٹیٹس ہے اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں مجھے، کہتے میں نے اپنا نفس چیک کرنے کے لیے یہ گٹھا اٹھا کے لایا ہوں۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔